میں نے اعلان تو کیا تھا کہ مولانا شاہ ولی اللہ آئیں گے، لیکن جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے عذر پیش کر دیا، ترتیب بن نہیں سکی۔ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق اللہ العظیم۔ سورہ عبس، یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سی باتیں اس سورت کے اندر سیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اور بالکل ایک مختلف قسم کا عنوان اللہ نے اس سورت میں قائم کیا ہے۔ بالکل ایک یونیک قسم کی چیز ہے جو کہ اس سورت کے اندر ابتدا سے آئی ہے، اور بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ ایک چھوٹی سی نصیحت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے، اور اس نصیحت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ امت کے فائدے کے لیے تبلیغ کے اصول ہیں، دعوت کے اصول ہیں، کسی سے مخاطب کرنے کی باتیں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں اس سورت کے اندر، جس کا نام سورہ عبس رکھا گیا۔ یہ سورہ عبس، اس میں 44 آیات ہیں، اور یہ یاد رکھیں مکے میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہیں جن جگہوں پر کچھ صورتیں یاد نازل ہوئیں، کچھ مقامات ہیں مخصوص، کچھ آیات کے متعلق کچھ مقامات اور کچھ تواریخ، یعنی کچھ تاریخیں مخصوص ہیں کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں یہ والی آیت اس جگہ پہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ حرم شریف کے اندر نازل ہوئی۔ حرم شریف میں کون سا مخصوص مقام تھا اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، کافی پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج جاننے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سورہ عبس آ چکے حرم شریف میں، مکہ مکرمہ حرم شریف کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مطاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سمجھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار تھے۔ بہت سے لوگوں نے مختلف نام لکھے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کا ایک نام لکھا ہے تفسیر قرطبی والے نے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور نام لکھے ہیں۔ تفسیر قرطبی والے نے ولید ابن مغیرہ کا نام لکھا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر ہے کہ ابن الخلف، یہ بہت بڑا مشرک تھا اپنے مکہ کے علاقے کا، ابن خلف تھا۔ بعضوں نے کہا نہیں، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، ابو جہل بن حشام تھا، اور عباس بن عبد المطلب۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ مکے کے وڈیرے تھے، مکے کے سرداران تھے، مکہ کے وہ لوگ تھے جو کہ چنیدہ تھے۔ آپ ذرا سمجھیں، اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر بڑے لوگوں کو دعوت دینا بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ چھوٹے لوگوں کو جو علمی اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں،
دولت کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں اور عقل کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، دانش کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، مقام کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جو بڑا آدمی ہے، جو عہدے اور مرتبے، پیسے، دولت کے اعتبار سے بڑا ہے، اس کو دعوت دینا مشکل ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ رب العزت کو چند لوگوں پہ بہت غصہ آتا ہے۔ ایک اس غریب پر جو کہ غربت کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو، ایک جو پیسے بھی نہیں اوپر سے تکبر بھی کرتا ہے، اور بھی 7 لوگ ہیں، تو ایک غریب جو کہ تکبر میں مبتلا ہو، جی آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ تکبر کس چیز کا کر رہے ہو؟ تو یہ بات ہے۔ ایک مالدار جو کہ ناشکری میں مبتلا ہو، ایسے ہی ایک بوڑھا جو کہ زنا میں مبتلا ہو، ان کی اس کی ساری خواہشات مر چکی ہیں، پھر بھی وہ عادتاً زنا کرتا ہے، تو ایسے چند لوگ ہیں، روایتوں میں آتا ہے۔ تو جو مرتبے اور علم اور عمل اور مقام اور علم کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کو دعوت دینا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اور جو مرتبے اور ان چیزوں کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کو دعوت دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کو دعوت دینا بڑا اہم بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ اس کی آپ کے سامنے ظاہر ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، تکرار کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ بڑا آدمی ہے تو اس کا اثر زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی دعوت پر عمل کرتا ہے تو اس کی دعوت کا اثر بقیہ سب لوگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے اگر میجر جنرل اور میجر کرنل یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی سارے پوری یونٹ اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اور اگر سی او نماز پڑھتا ہے تو اس کا سارا آفس بھی نماز پڑھتا ہے، ایسا ہے نا؟ جیسے ہمارے حضرت شیخ احمد برکاتہ حیدرآباد گئے تو حیدرآباد میں وہاں پر کوئی سرکاری عہدے پہ بہت بڑا آدمی تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی ماشاء اللہ مسجد ساری بھری ہوئی ہے۔ تو ہمارے حضرت کے جو متعلق ہیں کہنے لگے حضرت کیوں نہ بھری ہو، ان سب کا سی او آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو مسجد میں لے گئے سارے اس کے پیچھے مسجد میں آئے۔ تو 750 اس کی جو ماتحت ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں آئے ہوئے، یعنی کہ کسی طریقے سے ہم سی او صاحب کے قریب بیٹھ جائیں، کوئی دو سے کھانس رکھ گھوم کے مجھے دیکھ، خیر یہ تو ایسی کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھو جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو دعوت دینا اہم ہوتا ہے، جو تبلیغ کے اصول کو جانتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو دین کو پھیلانے کی حرص رکھتے ہیں، تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو بڑے عہدے والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان تک دین پہنچانا کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت اہم بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں لیکن سننے کو تیار نہیں۔ اب وہی لوگ اگر سننے کو آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فون سنتے ہیں، اس وقت فون بھی سوئچ آف کر دیتے ہیں، اور کوئی مصروف ہے تو اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں کہ ابھی بڑا آدمی آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، چاہے کوئی بھی غرض ہے تو ہم ساری اغراض کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اس بڑے آدمی سے ملتے ہیں چاہے کچھ بھی مسئلہ ہو جائے۔ ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی لوگوں سے ملنے کی، لیکن جب ابو جہل جیسا آدمی آ گیا، شیبہ بن ربیعہ جیسا آدمی آ گیا، عتبہ بن ربیعہ جیسا آدمی آ گیا، اور عباس بن عبد المطلب جیسا آدمی آ گیا، تو ظاہری بات ہے پھر ان لوگوں کو دعوت دینا بڑا ہی اہم بات ہوگی، بڑی ہی اہم ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ بات سننے بیٹھ گئے۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ آتے تھے اور کانوں میں انگلیاں دے کے چلے جاتے، لا تسمعوا اصواتہ، اس کی آواز مت سنو، لا تسمعوا اصواتہ انہ ساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، کانوں میں انگلی ڈال کے اور پاس سے گزرتے اور کہتے ہیں انہ لساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، انہ لکاہن، یہ کاہن ہے، اس کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو۔ یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے، اور والغوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جب یہاں سے سنو او یوں کر کے شور مچاتے ہوئے گزرو، یوں شور مچاتے ہوئے گزرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ رہے ہیں کسی کو سنائی نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ کسی کو سنائی نہ دے۔ تو یہ لوگ تو بات تو سننا درکنار، بلکہ یہ اس کے اندر شور و غوغا کرتے تھے تاکہ کسی دوسرے کو بھی آواز سنائی نہ دے۔ تو اب یہی لوگ جو کہ مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں، یہی لوگ آ کے باادب بیٹھ کے سنیں تو کتنی اہم بات ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے تھے، یہ تھے یا کوئی اور تھے، مختلف مفسرین نے مختلف نام لکھے۔
ولید ابن مغیرہ ان میں ایک شخص ہے. ولید ابن مغیرہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کفار کے اندر ایک بات کر دینی تھی تو کفار اس بات سے ہٹتے نہیں تھے. اتنا اہم ترین آدمی تھا ولید ابن مغیرہ. ابو جہل کے ایک اشارے پر سارے کفار اپنی تلواریں ایک طرف کر رکھ دیتے تھے، ایک اشارے پر. یعنی اتنے مضبوط سردار تھے جیسے آج کے زمانے کے گورنر ہیں، آج کے زمانے کے بڑے بڑے مشیر ہیں اور بڑے بڑے وزراء ہیں. ایسے اس زمانے کے اندر پورے عرب کے، چونکہ عرب کا مرکز خانہ کعبہ تھا اور خانہ کعبہ کی طرف سے جو بھی پیغام جاتا تھا وہ انہی کی طرف سے جاتا تھا. ابو جہل کی طرف سے جاتا تھا، عتبہ بن ربیعہ کی طرف سے جاتا تھا، شیبہ بن ربیعہ کی طرف سے جاتا تھا، اور مغیرہ کی طرف سے جاتا تھا، ولید ابن مغیرہ کی طرف سے جاتا تھا. یہ وہی ولید ابن مغیرہ ہے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے لگی تو پہلے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا تھا، تو سب نے کہا کہ خانہ کعبہ کو کون منہدم کرے گا؟ ہم تو نہیں کرتے، ہم تو اس کے قریب بالکل بھی نہیں جائیں گے. اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا جیسے ہی ارادہ کیا تو ایک بہت بڑا سانپ اوپر آ کے بیٹھ گیا. تو ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو ابرہہ تھا اس کا نظریہ غلط تھا. چنانچہ وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو ختم کرنے آ رہا تھا. ہم تو اس کو تعمیر نو کے لیے منہدم کر رہے ہیں، لہذا ہماری نیت کوئی بری نہیں ہے. تو کہنے لگے اگر تمہاری یہ بات ہے تو جاؤ آگے بڑھو اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنا شروع کرو. چنانچہ ولید ابن مغیرہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنا شروع کیا، اور لوگوں نے کہا کہ آج رات کو تیری خیر نہیں. اور رات بھی گزر گئی، دن بھی آ گیا. تو ولید ابن مغیرہ کہنے لگا دیکھو سمجھ میں آئی کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے صحیح کیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے کہا بہت اچھا. تو اس کے بعد خانہ کعبہ کی تقسیم کیسے ہوئی، کون کہاں سے تعمیر کرے گا، کون کس طریقے سے، یعنی اس کو نہ صرف بڑا سردار مانتے تھے بلکہ اس کا تقدس بھی مانا جاتا تھا کہ یہ نیک سردار ہے، صرف بڑا سردار نہیں ہے بلکہ یہ نیک بھی ہے، ہمارے نزدیک باعزت بھی ہے، بااحترام بھی ہے. جیسے وزیر اعظم تو بن ہی جاتا ہے لیکن اس کا عزت ادب احترام ہر ایک کے دل میں نہیں ہوتا. لیکن ولید ابن مغیرہ وہ شخص تھا جو کہ نہ تو صرف یہ کہ بڑا تھا بلکہ بڑا ہونے کے ساتھ لوگوں کے دل میں اس کا تقدس و احترام بھی تھا. تو شاید یہ بھی سننے والوں میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ارشاد فرما رہے تھے. تو دوسری طرف سے میں ساری روایات آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں بہت سی روایات کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جو خلاصہ ہے وہ بھی آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. چنانچہ ادھر سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جو بالکل نابینا تھے اور جو کہتے ہیں تہذیب اور تمدن اس حساب سے ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کا کپڑا صحیح کرو، اس لیے کہ چونکہ نابینا تھے تو جسم کو صحیح ڈھک نہیں سکتے تھے، یعنی کہ کبھی جسم کہیں سے ننگا ہو رہا ہے، کبھی جسم کہیں سے ننگا ہو رہا ہے. اور پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ وہاں تو آنکھوں والے نہیں پڑھتے تھے تو نابینا کیسے پڑھے گا. تو پڑھے لکھے نہیں تھے تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات، بہت بڑی عمر کے تھے. جو بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے اس کو چیز ایک مرتبہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جو خاص طور پر ان پڑھ ہو اور زیادہ عمر کا ہو چکا ہو، جیسے زیادہ عمر کا 40 برس بھی زیادہ عمر ہے، لیکن مراد یہ کہ زیادہ عمر سے مراد خصوص والی عمر، یعنی کہ ایسی عمر کہ جس میں انسان کو ایک بات آرام سے سمجھ میں نہیں آتی. پانی پینا ہے یہ بات بھی اس کو 50 مرتبہ بتانے سے سمجھ میں آتی ہے. تو ایسی بڑی عمر کے ہو گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ناسمجھ ہو گئے تھے، لیکن یعنی کہ ایسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے خاص طور پر پردہ کرواتے تھے کہ چونکہ جسم صحیح ڈھانپ نہیں سکتے تھے تو اس وجہ سے ایسے معاملات ہوتے تھے. ایک بات یہ. دوسری بات بڑی عمر کی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا اس کو روکو میں ضروری بات کر رہا ہوں. تو صحابی آگے گئے اور انہوں نے روکا تو حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اس کو دھکا مارا، وہ نیچے گرا ہوا پجڑو مجھے جانا ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. چوتھی بات، ان کی آواز بہت اونچی تھی، بہت اونچی آواز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان پر معمول کیا تھا. اب بلال تو جلدی اذان دے دیتا ہے، ام مکتوم کی اذان پر روزہ بند کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ابن مکتوم جو ہے یہ
دو چار بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں سورج نظر آیا؟ تو جی نظر آیا، تو پھر یہ اذان دیتا ہے۔ تو بلال کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ اذان دے دیتے ہیں، اس کی اذان کو تہجد شمار کرو، ابن مکتوم کی اذان کو فجر شمار، تو آواز ان کی بہت اونچی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اسپیسیفک سوال نہیں پوچھا، بلکہ آئے اور کہنے لگے علمنی مما علمک اللہ، مجھے جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے وہ سکھا دیں، جو اللہ نے آپ کو بتایا وہ سکھا دیں۔ جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک آدمی ہے، بھائی مجھے 1 منٹ تو مجھے ایمرجنسی میں بات کرنی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ مجھے ایمرجنسی نہیں، مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے، بس بات دیکھنا ہے، تم سے بات کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ طبعی بات ہے، غصہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھائیں، علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے کچھ سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یوں کیا، یوں مطلب یہ ہے کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کھال چمٹ کے آ گئی، اور جو ناک کے اوپر ایک لائن بنتی ہے وہ لکیر بن گئی، اور اس کو کہتے ہیں اردو میں تیوری چڑھانا۔ ایسے جب ناک انسان اوپر چڑھاتا ہے اور ماتھے پر لکیر بن جاتی ہے، یا اس طرح یا اس طریقے سے ارزن بن جاتی ہے یا طولن لکیر بن جاتی ہے، بہت سے لوگوں کے بن جاتی ہے جب غصہ آتا ہے، تو یہ الجھن ہوتی ہے کسی بھی چیز سے، تو یوں تیوری، یوں اس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا، یوں تیوری چڑھائی اور آپ نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کیا تو فوراً وحی نازل، عبس وتولی، آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ نابینا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی آپ کو کیا پتا، شاید کہ آپ کی بات سے وہ نصیحت پکڑ لیتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی ایک بات سے اس کا تزکیہ ہو جاتا، او یذکر، یا پھر اس کو نصیحت کرتے، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں مستغنی ہو کے بیٹھے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ کو ان کی فکر نہیں، فَأَنْتَ لَهُ، آپ کو تصدیٰ ان کی فکر ہے، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ پر کچھ نہیں ہے اگر ان کا تزکیہ نہ ہوا۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ارے وہ شخص جو کہ محنت کر کے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اسی سے منہ پھیرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ یہ جو نصیحت ہے یہ امیجیٹ، یعنی فوری طور پر یہ نصیحت ہوئی۔ پھر یہاں تک جب آیات نازل ہوتی رہیں تو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ فق کہ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جائز اسباب کی حد تک میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ساری باتیں وہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ بھی دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی ڈانٹا نہیں، بلکہ صرف ناگواری کے اثرات چہرے پہ آئے، اس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا، صرف ناگواری کے آثار چہرے پر نظر آئے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کے سامنے اونچی نہ کرنا، نبی کے سامنے بے ادبی والی بات نہیں کرنا۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے بالکل، اور نابینا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، تو برابر کہتے رہے مجھے نصیحت کرے، مجھے نصیحت کرے، مجھے نصیحت کرے، مجھے نصیحت کرے، مجھے نصیحت نہیں، بار بار میں بیان کرنے آیا ہوں۔ ایک آدمی بار بار بولا ہاں شروع کرو تو کیا ہوگا؟ مجھے برا نہیں لگے گا، آپ کو بھی برا لگے گا، دوسرے بندے کو بھی برا لگے گا۔ تو ایک ہی بات کو بار بار کہنا چاہنا، نہیں نصیحت کرو، نہیں نصیحت کرو، نہیں نصیحت کرو، تو یار میں نہیں کرتا بھائی، جاؤ آیا تھا نصیحت کریں، یار میں نہیں کرتا، جاؤ، یہ گنوار ہے،
اس طرح کا گوار. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو گوار نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نوعیت کی بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ فرماتے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ اور تھا. وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ تو میرا صحابی ہے، جان سے اتنے پیارے تھے کہ اپنی غیر موجودگی میں 13 مرتبہ اپنے مصلے پر خلیفہ بنا کے گئے کہ میری غیر موجودگی میں نماز پڑھانے والا عبداللہ بن ام مکتوم ہوگا. حتیٰ کہ تبوک پر بھی گئے تو حضرت علی کو امیر بنایا، امام عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا. میری مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز کھڑے ہو کے یہ پڑھائے گا. سمجھ رہے؟ اتنی محبت تھی، اتنا دل میں قدر تھی عبداللہ بن ام مکتوم کی. لیکن بات یہ تھی کہ یہ جو بڑے بڑے سردار اور سالار بیٹھے ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھنے لگے کہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو معاملہ کر رہے ہیں تو یہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے. چنانچہ آپ نے اس وجہ سے ان سے چہرہ پھیرا، اس صحابی سے چہرہ پھیرا کہ تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ میں ان کا تزکیہ کراؤں گا. نہیں، ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف توجہ دو جو طلب لے کر آیا ہے. جو بے طلب ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے نہ ہوں. بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ قریب تھا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے، قریب تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تگودوں میں لگے ہوئے تھے. بھئی میں پاکستان آیا تو میرے پاس ایک نوجوان کا فون آیا، میں زین بات کر رہا ہوں فلاں شہر سے. کہ جی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. کہنے لگا جی میرے اپنا انہوں نے واقعہ سنایا، میں ان کو سمجھایا، تلقین کی. تو جب فون بند کرنے لگا تو کہنے لگا کہ آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے میری بات؟ میں نے کہا جی سنوں، بتائیے. کہنے لگے کہ میں قادیانی ہوں. میرے بہت سے نیچے زمین نکل گئی. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا کہ آج پہلی مرتبہ کسی مسلمان نے مجھ سے آرام سے بات کی. نہیں تو مجھے ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں. مجھے انہوں نے بتایا کہ جی میں اس ٹریول ایجنسی میں کام کرتا رہا، اس شاپ میں کام کرتا رہا، یہ کہنے لگے کہ مجھے اتنی گالیاں دیتے ہیں. کہنے لگا کہ میں نے اپنے جو بڑے ہیں، جو میرا کوئی بڑا ہے، بتایا کہ لندن سے اس کا میرے پاس فون آیا. میں نے کہا ہاں بھائی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کے پاس کروڑوں روپیہ تھا جو کہ اس نے کہیں سے قرضہ وغیرہ لیا تھا تو چکا نہیں سکا تھا تو واپس کرنے پڑے. یعنی کہ سارے پیسے تو مجھے اس کو دینے پڑے. جو پیسے بچ گئے والدہ کے علاج پہ لگ گئے. اب میرے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا کہ مجھے صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، 1 کروڑ سے شروع کرو، جتنے دینے میں دوں گا، جتنا پیسے چاہیے، لیکن مسلمانوں کی مجلس میں مت جانا. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. میں اس پہ گزارا کر رہا تھا تو لاہور کے سفر میں مجھے کسی نے کتاب دی. اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی. اور یہاں سے کسی سے کرتے کراتے تمہارا نمبر ملا. میں نے کہا بھائی اس سے بات چیت کی. تقریباً میری اس سے 45 منٹ بات ہوئی اور وہ قریب تھا کہ کلمہ پڑھے، لیکن اس نے درمیان میں 2-4 شرائط ایسی رکھ دی کہ میں آؤں گا آ کے کلمہ پڑھوں گا. بھائی دیکھو رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیسے میں اس وقت جس کیفیت میں تھا کہ میں شاید یہ بھی کلمہ، شاید یہ اس وقت میں گھڑی دیکھ رہا تھا، شاید یہ 8:45 پہ کلمہ پڑے، پھر 46 منٹ پہ کلمہ، پھر 47 منٹ دیکھ رہا تھا. یہ صبح کا وقت تھا. میں دیکھ رہا شاید یہ اس منٹ پہ، شاید یہ اس منٹ پہ. تو میں نوٹ کروں گا کہ اس وقت ایک بندے نے مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا. تو میں دیکھتا رہا یوں کرتے کرتے تقریباً 15-20 منٹ گزرے، لیکن اس میں کلمہ نہیں پڑا. پھر میں نے حضرت سے بھی بات کری. میں تو شاید یہ کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ تو آج وہ کراچی کے لیے نکلا ہوا ہے جی میں یہیں پہ آ کے پڑھوں گا. تو دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کے اوپر محنت کر رہے ہیں. میں نے اس پہ کوئی محنت ہی نہیں کی نا. تو میں نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی. صرف 15-20 منٹ کی محنت. جب سے مجھے پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے، صرف اس کو تھوڑا بہت پیار محبت سے سمجھانا، 2-4 چیزوں کا جواب دینا، بس اتنی سی محنت کی. تو میری یہ فکر ہے ہمارے آقا 13 سال 14 سال تک محنت کرتے رہے تھے. تو اور میرا دل تو کیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور ہمارے آقا کا دل امت کے لیے کتنا نرم اور کتنا شفیق
کہ اپنے چچا کا قاتل سامنے آیا، فرمایا تھا کہ اگر کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہو تب بھی قتل کر دینا، لیکن وہاں سے نکلا اور وہاں سے نکل کے طائف گیا، طائف سے واپس ہے اور نقاب پہنا، عورتوں کا جو برقع ہوتا ہے نا نقاب والا، وہ برقع پہنا، برقع پہن کے اونٹ سے اترا اور اونٹ سے اتر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھا شاید کوئی عورت ہے وہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے، تو نقاب اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب صحابہ نے دیکھا حضرت وحشی ہیں، وہ ٹھک 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 تلواریں نکالی، ابھی اس کو قتل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا اسلام قبول کرنا مجھے 1000 کافروں کے قتل سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ، تو ہمارے آقا کے دل کی کیا حالت ہوگی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس وقت کوئی دوسرا آ جائے تو صرف اتنی تیوری چڑھا دینا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں تو فرمایا نا وما ينطق عن الهوى، کہ میرا نبی میرے حکم کے بغیر نہیں بولتا، لیکن یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا نبی میرے حکم کے بغیر اشارہ بھی نہیں کرتا، آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کرتا، اور میرے حکم کے بغیر چہرہ بھی نہیں پھیرتا کہ عبس وتولى، آپ نے اپنی سوچ سے چہرہ پھیرا، آپ نے اپنی سوچ سے تیوری چھڑائی، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، آپ نے اس بات پہ منہ پھیرا کہ ان جاءه الاعمى کے نابینا آیا ہے، اور ان کی طرف سے جو معاملات تھے وہ میں نے آپ کو سارے کے سارے عرض کر دیے۔ وما يدريك لعله يزكى، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ اچھا میں یہ بتا رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کس بات پہ اشارہ فرمایا؟ اس بات پر اشارہ فرمایا کہ ایک طرف مخلص ہے اور دوسری طرف غیر مخلص ہے، تو غیر مخلص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، دلی توجہ میں ترجیح اس کو دی جائے گی جو کہ مخلص ہے۔ تھوڑی سی موٹی بات ہے، دقیق بات ہے، جو اصول سمجھایا وہ اصول یہ ہے، غیر مخلص آدمی جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، مخلص آدمی کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، چاہے کوئی بھی کیفیت ہو، چاہے کتنی بھی بڑی نیکی ہو۔ یہ بتانا مقصود تھا، یہ اصول سمجھانا تھا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو علم غیب، تو اللہ فرمانے وما يدريك، آپ کو تو نہیں معلوم کہ لعله يزكى، کہ وہ ایک بات سمجھ لیتا، ایک انون بات جو اس کو نہیں پتا وہ سمجھ لیتا تو اس سے اس کا تزکیہ ہو جاتا، او يذكر فتنفعه الذكرى، یہ نصیحت اس کو اثر کر دیتی کہ سمجھ لے۔ نصیحت اگر کسی کو بھی کر لو، آپ اپنے ماتحتوں میں کسی کو نصیحت کریں یا اپنے ساتھ والوں میں سے کسی کو نصیحت کریں تو یہ سوچ کے نصیحت کریں، اس کے مزاج کو دیکھ کے نصیحت نہ کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو 7 باتیں گنائی، 7 وہ باتیں ہیں جو کہ مزاج کے اعتبار سے ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔ اللہ کے نبی جیسے شفیق کون ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا، تو ہمارے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ غصے کا ہے، جو کہ بات نہیں مانتا، جو کہ بات سمجھتا نہیں ہے، جو کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اس سے نرم لہجہ رکھنا ہے، پھر بھی اس سے نرم رویہ رکھنا ہے، پھر بھی اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، اگر کوئی شخص نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت ضرور کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو تم تو مانتے تو ہو نہیں، کیا نصیحت کروں، تم لوگ سنتے تو ہو نہیں ہے، تمہارے علاقے والے بیان پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں، تو کیا ضرورت ہے مجھے ان کو سکھانے کی، کیا ضرورت ہے مجھے ان کو بتانے کی، کیا ضرورت ہے مجھے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی؟ نہیں، نصیحت کرنے والے کے ذمے ہے، جب اس کو بلایا جائے تو وہ نصیحت کرے، جب اس سے کہا جائے تو وہ نصیحت کرے، یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا عمل کرے گا یا سامنے والا عمل نہیں کرے گا، اس بات کو چھوڑ دے، بلکہ یہ دیکھے کہ اگر سامنے والا نصیحت طلب کر رہا ہے اب کرنی ہے، چاہے سامنے والا بعد میں آپ کا مذاق اڑائے، چاہے سامنے والا بعد میں اسی کا بتنگڑ بنائے، وہاں پر نصیحت ضرور کرنی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لوں، وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، ہاں، اور جو مستغنی ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔
وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، اور آپ اس کے پیچھے لگے۔ اب ایک بات سمجھیں، ہمارے بہت سے اکابرین وہ انگریزوں کے کافروں کے پاس جاتے ہیں، جی ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اس کو بار بار فون کرتے ہیں، مجھے 5 منٹ دے دو، 10 منٹ دے دو، 5 منٹ دے دو، کرتے ہیں نہیں؟ کوئی گلوکار ہے، کوئی موسیقار ہے، کوئی سیاستدان ہے، اس کے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، سمجھ لیں۔ قرآن کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو محنت کی جا رہی ہے یہ ان میں طلب پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ طلب اور بے طلب میں ٹکراؤ آ گیا تھا، سمجھے؟ اس سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کسی کے گھر میں جا کے دروازہ بجانا یہ کہاں سے صحیح ہے، تو ان کو طلب ہی نہیں، آپ دروازہ بجا کے ان کو بلا رہے ہیں مسجد، جی مسجد آؤ۔ اس سے یہ کچھ لوگ ایسا مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہاں طلب اور بغیر طلب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سمجھ میری بات؟ یہاں سورت کے اندر طلب اور بغیر طلب میں ٹکراؤ آ گیا تھا۔ جب طلب اور بغیر طلب میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر اس کو ترجیح دینی ہے جو طلب والا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے اکابر علماء ہیں، جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں، مولانا احسان صاحب ہیں، جو بڑے اکابر، جو رائیونڈ کے بڑے اکابر ہیں، جو مکی مسجد کے بڑے اکابر ہیں، وہ گشت پہ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ان کی طلب مسجد کے اندر موجود ہے، لہذا ان کا وہاں جانا صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی طلب یہاں موجود ہے، لہذا طلب والے کو وہ اپنی طلب پوری کرواتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ نصیحت کے لیے آئے ہوئے، سمجھنے کے لیے آئے ہوئے، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں طلب پیدا کرو، اس سے تمہارے اندر بھی طلب پیدا ہوگی۔ لہذا یہ سسٹم اپنی جگہ صحیح ہے، وہ اس آیت کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، کچھ لوگ یہاں سے ایسا معاملہ نکالتے ہیں۔ اما من استغنى فانت له تصدى، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب طلب اور بغیر طلب میں ٹکراؤ ہوگا تو طلب والے کی طرف جائیں گے، بغیر طلب والے کی طرف نہیں جائیں گے۔ فانت له تصدى، تو آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت ہے جب ٹکراؤ ہو۔ وما عليك الا يزكى، بہت اہم اصول، بہت سی اصولی باتیں ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں، بہت اہم اصول۔ وما عليك الا يزكى، نصیحت کر دی، اور نصیحت کرنے کے بعد سامنے والا عمل نہیں کرتا تو بیان کرنے والے کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے اسلام کی، دین کی دعوت دے دی، اب دین کی دعوت اس نے قبول نہیں کی تو آپ کو گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اس نوعیت کا میسج کرتے ہیں کہ کافروں نے تو اپنی سوئی بھی ہمارے پاس بھیج دی ہے، وہ سوئی بھی بناتے ہیں تو ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمارا اتنا بڑا کلمہ ہے وہ ان کے پاس نہیں پہنچتا۔ ہمارا کلمہ تو تقریباً ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ہر جگہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، تبلیغی جماعت کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے، جنگلات میں پہنچ رہا ہے، آبادیوں میں پہنچ رہا ہے، سمندروں میں پہنچ رہا ہے، جزیروں میں پہنچ رہا ہے، ہمارا کلمہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارا کلمہ جب ہر جگہ پہنچ رہا ہے تو اب وہ آگے سے قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں کوئی افیکٹولی کرتا ہے اور کوئی افیکٹولی نہیں کرتا تو یہ بات کی بات ہے، لیکن محض پہنچا دینا کافی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پہنچائے، سلیقے سے پہنچائے۔ جیسے ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے کہا کہ میاں نماز پڑھ لیا کرو۔ کہا کہ بھئی نماز تو میں پڑھوں گا لیکن شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھوں گا، ٹھیک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنتیں نہیں پڑھوں گا، بس فرض پڑھوں گا۔ تو بہت اچھا، تو میاں جاؤ تم اس طرح کرو، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ چنانچہ اس کو کہا اور پھر مصلی بچھا لیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، مانگتے رہے۔ اگلے دن ظہر کا وقت ہوا، کہنے لگا جی وعدہ کیا تھا کل سے نماز پڑھوں گا، ظہر کا وقت آ گیا ہے، اب جاتا ہوں مسجد۔ کہنے لگا شرط تو یہ تھی بغیر وضو کے جاؤں گا۔ اب وہاں پر کوئی شخص یہ کہ بھئی پھر اپنا نقصان ہے، جا باڑ میں جا، یہ بات تو غلط ہے نا۔ کہا کہ میاں جاؤ۔ چنانچہ کہنے لگا میں جانے لگا تو میں نے کہا یار اللہ کے گھر جا رہے ہو، صاف ستھرے ہو کے جانا چاہیے۔ تو میں نے وضو نہیں کیا، غسل کیا،
غسل کیا، مسجد میں گیا، فرض پڑھے اور بیٹھ گیا. کبھی نماز پڑھی نہیں تھی تو 4 رکعت نماز پڑھ کے بس ہوگی تو اٹھ کے آیا گھر میں اور گھر میں سو گیا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. فرمایا کہ میاں اللہ کے فرض تو پڑھ لیے، میری سنتیں کہاں نہیں. لگا کہ وہ دن اس کے بعد سے لے کے کبھی تہجد کے قضا نہیں ہوئی. تو دعوت اگر کسی کو دینی ہے، دین کی بات اگر کسی کو سمجھانی ہے، پہنچانی ہے، تو اس کے لیے محنت کرے. محنت کا طریقہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے، ذکر کرے. جو جتنا ذکر کرتا ہے وہ اتنی اچھی دعوت دے سکتا ہے. اللہ وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی. کچھ باتیں ہیں اس کے اندر، کافی دن ہو گئے آپ لوگوں نے بھی بیان نہیں سنا اور میں نے بھی نہیں کیا، تو میری بھی تقریباً بس ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اس کو آگے مزید عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عدم جہانوں کے پروردگار، عدم جہانوں کے پالنہار، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے دل کو اپنے تعلق کے لیے قبول فرمائیے. ہمارے دل کو اپنی یاری کے لیے قبول فرمائیے. ہمارے دل کو اپنی فداکاری کے لیے قبول فرمائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اس قرآن کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اس قرآن کے تعلق کو تا قیامت قائم رکھیے. اس قرآن کی منادی کو ہے اللہ تا قیامت قائم رکھیے. اس زمین سے، اس فضا سے آپ کا نام بلند ہو رہا ہے. اے اللہ اس کو قبول فرمائیے، منظور فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. حرم شریف کے متعلق میں 1-2 باتیں دل میں آ رہا ہے، آپ کو بتا دوں. ہمارا سفر جو اللہ تعالیٰ نے کروایا، پہلی بات تو یہ کہ بندہ خود کر نہیں سکتا، اللہ بلائے تو جا سکتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ کوئی جو ہے ورد بتاؤ کہ جس سے اللہ بار بار بلائیں. میں نے کہا ورد تو نہیں ہے، بس اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہوگا تو بلائیں گے، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو نہیں بلائیں گے. اس کی رحمت کو بہانا چاہیے، اس کی رحمت کو بلانے کا بہانا چاہیے. بس کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. کچھ اس بارے میں خاص وظائف بھی کچھ لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن اصل تو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. وہاں پر جا کے بہت سے لوگ حج عمرہ کر کے بس بیٹھ جاتے ہیں. بہت لوگوں کو دیکھا بیٹھ جاتے ہیں، نہ حرم کی قدر ہوتی ہے، نہ وہاں کی فضاؤں کی قدر. وہ بڑے بڑے مقامات ہیں، بڑے زبردست قسم کے مقامات ہیں. میں نے اپنے جو ہمارے گھر بیان ہوا تھا اس میں تقریباً اکثر مقامات کا میں نے ذکر کیا تھا. تو اگر وہاں جائیں تو حرم شریف کی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں. یہ زمزم کا مقام ہے اور صفا مروہ کے مقامات کی اہمیت ہے. تو اس کے لیے پہلے سمجھ کے جائیں، ان مقامات کو سمجھ کے جائیں. حرم کی کیا، کعبۃ اللہ کی کیا تاریخ. جو آپ کا مطاف ہے نا، مطاف، اس جگہ پہ 4,500 انبیاء دفن ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ 4,500 انبیاء دفن ہیں. مطاف کے ایریے میں انبیاء علیہ السلام کے گھر ہوا کرتے تھے. تو مطاف کے ایریے میں جس جگہ پہ چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کا گھر تھا، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی. لازمہ خاص طور پر ہجر اسماعیل جو حتیم کی جگہ پر ہے، حتیم کی جگہ پر جو ابھی حتیم ہے، یہ 3 فٹ چھوڑ دیں، 3 فٹ چھوڑ کے اس کے بعد ہجر اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر اس جگہ پر تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مینا میں تھا. مینا میں نہیں تھا. مینا میں تو کبھی کسی کا گھر ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا. تو یہ ہجر اسماعیل اس جگہ کا نا، اس تو یہ
یہ پھر حتیم بن گئی، حتیم کے ایریے کو اس میں شامل کر دیا، حتیم کعبۃ اللہ کا سے باہر ہو گیا، تو کعبے کا کچھ حصہ حتیم ہے، بقیہ حصہ جو ہے ہجری اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو جو ہے وہ حجرہ مبارک، اس گھر مبارک اس جگہ پہ تھا۔ تو ایسے ہی یعنی کہ پہلے سے مطالعہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر بلائیں تو مجھ سے کچھ کتابیں سمجھ لیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مل جائیں گی، ورنہ وہ کتابیں پاکستان، ہندوستان، دنیا کے کسی علاقے سے نہیں ملتی۔ مدینہ شریف میں مجھے تقریباً 5 کتابیں ہیں، اس میں سے 1-2 کتابیں دکھائی دی، اس کے علاوہ مجھے جو ملی ہیں بڑی مشکل سے ملی 5 کتابیں، میں نے تو نکلوا لی تھی، کہیں نہ کہیں سے منگوائی ہیں، لیکن عمومی طور پر نہیں ملتی۔ تو وہ کتابیں موجود ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو ان کتابوں کا پرنٹ آؤٹ کر کے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بڑی ضروری اور اہم کتابیں، جو بندہ ان کے بغیر جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ ہر مقام کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ پر ذبح کیا گیا تھا، وہ جگہ آج تک محفوظ کر کے رکھی ہے، اسی حالت میں رکھی ہے۔ 5000 سال گزر گئے، اس جگہ پر ایک خاص مینار بنایا ہے، اور سارے مینا کو جو شیپ دی ہے، اس کی جو 4 دیواری مینا کی بنی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اس مینار کے اسٹائل پہ بنی ہے، اور یہ مینار کا اسٹائل وہ بتا رہا ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ وادی محصر جس جگہ پر تھی، وادی محصر میں نے یہاں عرض کیا تھا، اصحاب فیل کا قصہ ہوا تھا، اصحاب فیل کو جس جگہ پر تباہ کیا گیا تھا وہ وادی محصر ہے، وہ مینا کے علاقے کے اندر ہے، اور مینا کے علاقہ الٹے ہاتھ پہ، اور یہ تھوڑا سا اس سے آگے جا کے دائیں ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر جو سعودی کا محل ہے مینا کے اندر، جو سعودی کا محل ہے جس میں وزراء کو رکھا جاتا ہے، وہ یعنی کہ رہائش گاہ وہ بھی نہیں ہے، محل بنایا ہوا ہے جس میں وزراء پاکستان اور ہندوستان جس بھی ملک کے وزراء جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ اس میں رہتے ہیں۔ مینا کی رہائش ان کی وہاں پر ہوتی ہے، اس کے بیک سائڈ پر وہ مینار بنایا ہوا ہے، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، تو اس کی جگہ پہ آسمان سے مینڈا اترا تھا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پر اس کی تصاویر ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن البتہ وہ جگہ آج تک محفوظ کی ہوئی وادی محصر ہے، جہاں پر عذاب نازل ہوا تھا اصحاب فیل پر۔ پھر اس سے آگے آپ جو مینا کے اندر ایک نیلے رنگ کی مسجد ہے، یہ صحابہ کرام نے مسجد بنائی تھی۔ پھر مینا سے جمرات سے اترتے وقت نیچے ایک مسجد ہے، مسجد بیعہ، ہم وہاں پر گئے تھے، ہم نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر وہاں کی میں نے تاریخ بتائی ساتھیوں کو کہ مسجد بیعہ، یہاں پر ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا، اس پہاڑ کے بیک سائڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 84 صحابہ کو اکٹھا کیا تھا، اور سارے کے سارے صحابہ نے بیعت اس مقام پر کی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو خفیہ رکھو، اور وہ پیچھے اوپر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر شیطان نے کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابی ساتھی تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑا طویل واقعہ۔ اسی طریقے سے مکہ مینا کے اندر، مینا بڑا زبردست مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مینا جو میری امت کے لیے مینا جو ہے وہ ماں کے رحم کی طرح ہے، کہ میری امت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی مینا بھی بڑھتا چلا جائے گا، مینا بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ مینا واقعتاً بڑا ہو رہا ہے، پہاڑ درمیان سے کٹ رہے ہیں اور کافی جگہ نکل رہی ہے، لاکھوں حجاج وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور علاقہ دیکھیں اور حجاج دیکھیں، ایسی میدان عرفات ہے، میدان عرفات جو ہے وہاں پر جو جبل عرفات ہے، جبل عرفات کے سامنے قبلے کی طرف دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی 4 دیواری نظر آتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، وہیں اونٹنی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، 5 گھنٹے کی دعا فرمائی تھی۔ یہ بڑے مقدس مقامات ہیں، اس سے جاتے وقت درمیان میں نہر زبیدہ آتی ہے، بڑی ایمان افروز قسم کی چیزیں ہیں وہاں پر، جو بندہ جائے تو کوشش کرے کہ ان مقامات پر بھی جائے اور ان سے فیض حاصل کرے، تو یہ جب ہوگا جب انسان کو ان کا پتہ ہوگا۔ پھر مدینہ شریف میں عجیب چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے فلاں کنویں سے غسل دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی منگوایا، آج بھی وہ کنواں بیر غرس کے نام سے موجود ہے، بیر غرس ہے، یہ مسجد قباء سے تھوڑا سا آگے جائیں تو بیر غرس وہاں پہ آتا ہے، بیر غرس کے قریب 2-3 بڑے زبردست مقامات ہیں، وہاں پر کچھ باغات ہیں۔ حارث بن نوفل یہ ایک یہودی تھا، اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں سنی، تو کہنے لگا کہ میری جو بھی جائیداد ہے وہ میں ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، اور
وہ ساری کی ساری جائیداد اللہ کے نبی کو دینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انتقال ہو گیا، وہیں پر دفن کیا۔ تو وہاں پر کچھ بہت سے باغات ہیں، وہ سارے کے سارے حارث بن نوفل کے تھے۔ چنانچہ وہ سارے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر مل گئے۔ وہ باغات آج بھی ویسے کے ویسے قائم ہیں۔ ان باغات کو ویسے کے ویسے تو نہیں، بلکہ بہت سے درخت نئے اگائے ہوں گے یقیناً ہو، لیکن وہ باغات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر ان باغات کے اندر ہی جو حارث بن نوفل کی باندھی تھی حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، یہ حارث بن نوفل کی تھی، کی باندھی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے میں آ گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولد بنا لیا تھا۔ ولد ایک معاملہ ہوتا ہے، ولد بنا لیا تھا، جس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 2 برس کی عمر میں۔ تو ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو اللہ اس کو اگر زندہ رہتا اور میرے بعد نبوت ہوتی تو اللہ اس کو نبی بناتے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم کو جس جگہ دفن کیا، حضرت ماریہ قبطیہ بھی اسی جگہ پر رہی، وہیں پر حضرت ماریہ قبطیہ کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی قبر بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ ابھی اس قبرستان کو بالکل بند کر دیا اوپر سے کر کے، جیسے کمرہ بنا کے اس قبرستان کو کمرہ ٹائپ بنا کے اس کو بند کر دیا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا رکھنے وغیرہ ہیں جس میں سے نظر آ جاتی ہیں قبریں۔ انہی قبروں میں قبر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولد تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر 29 ایک واقع الہ ہوا تھا، الہ ایک واقع ہوا تھا، ایک خاص قصہ ہے۔ وہ واقع الہ ہوا تھا تو واقع الہ 29 دن تک رہا تھا، تو 29 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آ کے رہے تھے، اسی جگہ پر۔ اسی کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے، اسی کے ساتھ مسجد قباء سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو ایک مسجد ہے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے صحابی کی عیادت کی تھی، وہیں پر قباء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا۔ کلثوم بن حضم کا گھر ہے۔ پھر حضرت ایک اور صحابی، اس وقت نام میرے ذہن سے نکلے، بڑے معروف حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کا گھر ہے۔ پھر بیر خاتم ہے، بیر عریش ہے، یہ قباء کے ساتھ مقامات ہیں۔ پھر ادھر آپ خندق کی طرف چل جائیں، خندق کے ساتھ بہت سے مقامات جڑے ہوئے ہیں۔ خندق کا پتھر جس جگہ پر توڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان نکل آئی تھی، اس چٹان کو 3 وار کر کے توڑا تھا، مشہور بات ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو وہ مقام آج بھی موجود ہے جس جگہ پر وہ چٹان نکلی تھی، تو اس چٹان کا مقام آج بھی موجود ہے، جو ایک پہاڑ ہے اور وہاں پر بعد میں خیمے بھی لگے تھے، جبل الرعیہ، اور جس کو جبل ذباب بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے ساتھ احد اور خندق کے رستے کے اندر یہ جگہ آتی ہے جہاں وہ پتھر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا تھا۔ تو پھر اس سے مخالف سمت پہ چلے جائیں خندق کی جگہ سے، تو وہاں پر ایک گھر ہے مسجد بنی حرام۔ مسجد بنی حرام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی تھی۔ حضرت جابر نے دعوت کی تھی، کہا تھا 10 بندے آ جائیں، آپ نے فرمایا سارا لشکر آ جائے۔ پھر آپ نے معجزے کے طور پر وہ 3000 نے 10 بندوں کا کھانا کھایا، اور کھانا جوں کا توں رہا۔ جس جگہ وہ گھر تھا اس جگہ پر آج مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر نماز بھی ادا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نماز یہ نہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے وہاں پر، بڑی خوبصورت چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہے، اتنی یعنی کہ عام مسجد جیسے خوبصورت ہوتی ہے ویسے نہیں، لیکن ایک عمومی طور پر بڑی اچھی مسجد، پاکستان کی بہت ہی اچھی مسجد ہے۔ تو وہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد بنی حرام کے نام سے۔ تو اس مسجد بنی حرام سے 2 گلیاں آگے نکلیں تو ایک غار آتی ہے۔ خندق کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں سجدہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ حضرت معاذ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اسی کے قریب چوکی ہے، اسی کے قریب چوکی کے سامنے قریب، مطلب یہ کہ یہاں پر سمجھ لیجیے یہ کرسی جہاں رکھی ہے یہ غار ہے، اور وہ جو میز رکھا ہے وہاں پر چوکی ہے۔ تو حضرت معاذ وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کہ میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی اٹھے تو فرمایا کہ یہ بشارت ملی ہے۔ تو وہ غار سجدہ کے نام سے وہ بھی غار اس وقت موجود ہے۔ وہ جہاں حضرت معاذ کھڑے تھے وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک چوکی بنائی تھی۔ آج سعودی عرب والوں نے وہاں پر چوکی بنائی ہے کہ وہاں سے سارے مدینے کا مشاہدہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جبل وہ جو نہیں ہے جبل نور،
جو غار ہرا ہے اس کے اوپر جانے کے لیے آپ کو کیلوں کی 1 درجن ساتھ لے کے جانی پڑے گی یا اپنا بیگ دینا پڑے گا. بندر بہت آتے ہیں جبل جو غار ہرا کے لیے. لیکن جبل سور پہ چڑھنے کے لیے بہترین وقت ہے کہ صبح فجر سے پہلے جائیں, تہجد کے وقت چڑھنا شروع کر دیں اور فجر کی نماز اوپر جا کے پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھ کے نیچے آئے. اگر اس سے اوپر چلا گیا, عام طور پہ اوپر چڑھنے کے لیے جو غار ہرا پہ جانے کے لیے 20 منٹ لگتے ہیں, 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. ہمیں کسی نے ڈرایا ہوا تھا کہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اور ایسے ہی غار سور پہ چڑھنے کے لیے 45 منٹ سے 1 گھنٹہ لگتا ہے اگر اس ٹائم جائیں, ورنہ لیکن پہاڑ پہ چڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہاں سے چل کے فوراً پہاڑ پہ چڑھ جانا صحیح نہیں ہوتا. پہلے آپ روزانہ 15 سے 20 کلومیٹر چلنے کی پریکٹس بنا لیں حج کے درمیان, تو الحمدللہ 30-35 کلومیٹر چلنا بڑا آرام سے ہو جاتا ہے. تو پہلے چلنے کی پریکٹس ہو جائے تو پھر اوپر پہاڑ پہ چڑھنا 1.5 کلومیٹر ہے, کوئی بات نہیں. 1.5 کلومیٹر یہاں کوئی 1.5 کلومیٹر چلے سمجھ میں آ جائے. تو دودھ لینے جاتا تو موٹر سائیکل پہ. تو یہ کچھ مقامات تھے اور بھی بہت سے مقامات ہیں. بھی مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ میں نے چلو 2-4 چیزیں بتا دوں. تو جو بھی جائے گا انشاءاللہ یہ چیزیں ذہن میں رکھے گا تو فائدہ ہوگا, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.